تو یہ ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جاہلوں کو عالم بنایا تو قرآن مقدس نے، گرہوں کو اٹھا کے بلندیوں تک پہنچایا تو قرآن مقدس نے پہنچایا۔ اور جو بندہ قرآن مقدس پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو قرآن جس طرح خود معزز ہے، اسی طرح اپنے پڑھنے والوں کو بھی قرآن معزز بنا دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کے ذریعے جب انقلاب آتا ہے تو پھر اللہ مخلوق کو بھی اس بندے کے تابع کر دیتا ہے، مخلوق بھی حکم ماننے لگ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ آئے اور پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو رک گئے، پیچھے وادی کی طرف مڑ کے دیکھنا شروع کر دیا، لوگ بھی پیچھے سے آ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وادی کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں، لوگ حیران ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ گرمی کا موسم ہے، لوگ پسینے سے شرابور ہیں، لوگ بھی رکے ہوئے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے جب اس وادی کو دیکھا تو مجھے اپنی جوانی کا وہ وقت یاد آیا کہ جب اسلام لانے سے پہلے میں اس وادی میں اپنے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اور مجھے اونٹ بھی صحیح طریقے سے چرانا نہیں آتے تھے، اور جب میں گھر واپس جاتا تھا تو اونٹوں کے پیٹ خالی ہوتے تھے، مجھے چرانا ہی نہیں آتا تھا، تو میرا باپ خطاب مجھے کوستا اور مجھے ڈانٹتا تھا کہ عمر تو بھی زندگی گزارے گا، تجھے جانور چرانے بھی نہیں آتے۔ میں وہ وقت یاد کر رہا تھا کہ عمر آج یہ وقت بھی دیکھ کہ ایک وقت وہ تھا اسلام لانے سے پہلے تجھے جانور چرانے نہیں آیا کرتے تھے، اور آج اللہ نے تجھے قرآن اور اسلام کے ذریعے سے ایسی عزت عطا کی ہے کہ تجھے لوگوں کا امیر المومنین بنا کے رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ایسا انقلاب آیا کہ زمین سے اٹھا کے، فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا کے رکھ دیا۔ عرش سے مراد ہے تخت۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا یاتینی بعرشہا، او ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ تو وہاں عرش کا ذکر ہے، عرش سے مراد تخت ہے، ملکہ بلقیس کا کیا ہے؟ تو عرش سے مراد تخت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے ذریعے سے ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ گرے ہوں کو، فرش والوں کو قرآن اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری عزتیں اور سارے مقام اور ساری بلندیاں اس کو نصیب ہوتے ہیں تو بذریعہ قرآن مقدس نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگاؤ جب آدمی قرآن سے ایسے جڑ جاتا ہے اور قرآن ایسا انقلاب پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ کیسے تابع ہوتی ہے آپ کہیں گے؟ ذرا سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت کے اندر مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ آگ کو مارو اور پیچھے اس کو بھگا کے آؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو چابک کی طرح بنا لیتے ہیں اور ایسے مارنا شروع کر دیتے ہیں آگ کو جیسے بندہ جانور کو مارتا ہے۔ مار مار کے بالآخر وہیں واپس لوٹا دیا جہاں سے آگ نکلی تھی۔ تو ایسا انقلاب آیا کہ آگ بھی حکم ماننے لگی، سبحان اللہ، زمین بھی حکم ماننے لگی۔ مدینہ طیبہ میں جب زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں زمین پہ مارتے ہیں، ایڑی مار کے کہتے ہیں زمین ہلتی کیوں ہے؟
عمر تیرے اوپر عدل و انصاف قائم نہیں کر رہا، سبحان اللہ، کیوں ہلتی ہے؟ مدینے کی زمین فوراً رک جاتی ہے، زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، قرآن سے ایسا انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مخلوق کو بھی اس بندے کے تابع فرما دیتا، سبحان اللہ، ہوا بھی حکم مانتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ یہ ادھر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ ادھر جہاد پہ سینکڑوں میل دشمن کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور دشمن پہاڑ کی جانب سے اچانک حملہ کرنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں بیٹھ کے کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، او حضرت ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، خیال کرو دشمن آنے والا ہے۔ یہ حضرت عمر کی ولایت تھی، کیا تھی؟ کرامت تھی حضرت عمر کی، ولیوں کی کرامت برحق، نبیوں کے معجزے برحق، مگر مختار کل ہونا یہ اللہ کریم کا حق۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ نہیں یہ سوال پیدا نہ ہو رہا ہو کہ حضرت عمر کو کیسے پتہ چلا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ عالم الغیب تھے؟ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ دکھا دے پتہ چل جاتا ہے، اللہ دکھا دے پتہ چل جاتا ہے، دکھا دے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اللہ نے دشمن دکھا دیا اور حضرت ساریہ کی طرف ان کی آواز کو بھی پہنچا کے رکھ دیا، اور اللہ نے نہ دکھایا تو مسلح پہ حضرت عمر ہیں، پیچھے صف کے اندر قاتل خنجر لے کے کھڑا ہے، مگر حضرت عمر کو پتہ بتانے پہ آئے تو سینکڑوں میل کی خبر بتا دے، نہ بتانے پہ آئے تو پچھلی صف میں دشمن کھڑا ہے، پتہ بھی نہ چلنے۔ عالم الغیب کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے کرام، خدا کی قسم ہم ولیوں کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کے معجزے مانتے ہیں، ولیوں کی کرامتیں مانتے ہیں، انبیاء کے معجزات برحق ہیں، ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں، مگر عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا یہ صرف میرے اللہ کا حق ہے، میرے اس رب کے حق میں کوئی شریک نہیں۔ تو کہہ رہا تھا ہوا بھی حکم مانتی، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، ہوا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو اپنے اوپر سوار کیا، حضرت عمر کی آواز اٹھا کے فوراً حضرت ساریہ کے کانوں میں پہنچا کے رکھ دی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا زمین بھی حکم مانتی ہے، زمین بھی، آگ بھی حکم مانتی ہے، ہوا بھی حکم مانتی ہے، تے دریا بھی حکم مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصر کا گورنر خط لکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے، اور لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے کہ ایک نوجوان لڑکی دریا کے جب سپرد نہ کریں اس وقت تک پانی دریائے نیل کا جاری نہیں ہوتا۔ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، وہ اسی طرح ہر سال ایک عورت کی قربانی ان کو دینی پڑتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے خط لکھا کہ اب ہم کیا کریں، اور بات سمجھائے نا، جو جیسے لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے پھر رب بھی ویسے کرتا ہے، کرتا رب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہوا، ہوا پھر بھی ان کی وجہ سے ہے، لیکن تیرا نظریہ یہاں تھا، اللہ فرماتے ہیں تو یہاں سے مانگ تب بھی دوں گا میں، لیکن تیرے نظریے کے اوپر یہ سارا کچھ ہے کہ تو نے اس کو سب کچھ سمجھا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ کرنے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا کلا اللہ ہے۔ لیکن دیتا، اب کئی لوگ ہیں گائے کو پوجتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں سے ہمیں ملتا ہے، کوئی درخت کو پوجتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے ملتا ہے،
کوئی قبر کو پوجتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے سب کچھ نصیب ہوتا ہے۔ کچھ رب کو بھی پوجنے والے ہیں اور رب کی عبادت کرنے والے موحدین، وہ کہتے ہیں ہمیں رب ہی دیتا ہے، رب کے سوا اور مرادیں تو سب کی پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ سب کی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی پوری کرتا ہے، لیکن آدمی کچھ ایمان خراب کر رہے ہیں اور کچھ اپنے ایمان کو حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائیو، یہ ایمان یقین، بلکہ قرآن نے اسی عقیدے کو ایک آیت میں بیان کیا، ایک آیت نہیں بلکہ 2-3 آیات ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ او کائنات کے لوگوں، اِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تیرے ساتھ کوئی تکلیف کا ارادہ فرما لے، اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس نقصان کو، اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی کائنات میں دور کر نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تیرے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا مل جائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو تجھ سے ہٹانے والا اور کوئی نہیں۔ خدا کی قسم، قرآن کی اس عقیدے نے ساری دنیا سے بے پرواہ کر کے رکھ دیا ہے کہ کسی کی پرواہ نہ کر، اگر پرواہ ہو تو تجھے رب کی پرواہ۔ ہر ایک سے بے نیاز کر دیا ہے کہ کوئی تجھے موت نہیں دے سکتا، کوئی تجھے بیماری نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی ٹانگ نہیں توڑ سکتا، کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی رزق نہیں بند کر سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا، ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا دریائے نیل تب اپنا پانی جاری کرے گا جب ایک نوجوان لڑکی اس کے حوالے کریں گے، اس کی نظر کریں گے، تب جا کے اس کا پانی جاری ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط آیا، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں خط لکھا اور فرمایا، دریائے نیل، خطاب کس کو کیا؟ دریا کو خطاب کیا۔ ان کنت تجری من قبلک فلا تجر، اور دریائے نیل اگر اپنی مرضی سے رواں ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، تو پھر کبھی نہ جاری ہونا۔ اگر تیرا جاری ہونا تیرے اختیار میں ہے تو پھر بے شک جاری نہ ہو تو۔ اگر تو رب کی مرضیوں سے جاری ہوتا ہے، کس کی مرضی سے؟ رب کے حکم سے اگر تیرا پانی جاری ہوتا ہے تو میں امیر المومنین عمر اسی رب کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے پانی کو جاری کر دے، اللہ تیرے پانی کو جاری کر دے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خط دریائے نیل میں ڈالا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس دریا کا پانی رواں ہو گیا۔ آج تک اس دریائے نیل کا پانی پھر کبھی بند نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا مقام قرآن مقدس کے ساتھ ملا ہے، اس لیے ہوا بھی حکم مانتی ہے، زمین بھی فرما روا ہے، اور اسی طرح آگ بھی حکم مانتی ہے
اور اسی طرح دریا پہ بھی حکم چلتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن جس طرح معزز تھا اسی طرح اپنے پڑھنے والوں کو بھی قرآن نے معزز بنا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ میرا نبی خاتم النبیین، بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب اگر ہدایت کے لیے اللہ نے کوئی چیز رکھی ہے تو وہ قرآن مقدس رکھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اس کے سر ورق پہ اللہ نے لکھوا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس کی زبر زیر میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اب کسی نبی کے ذریعے سے تمہیں ہدایت نہیں ملنی، اب کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا میری طرف سے جس کے ذریعے سے تمہیں ہدایت اور ایمان نصیب ہو۔ اگر اب ایمان اور ہدایت ملنی ہے تو بذریعہ قرآن مقدس ملنی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ